قرآن شریف میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره اللہ، اے لوگو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں بھی کرو گے تو اللہ اپنے محبوب کی مدد کر چکا۔ کیسے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں کی وجہ سے میرے محبوب نے اپنا شہر چھوڑا تو وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے یار سے کہہ رہا تھا لا تحزن، ڈر نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ میں نے ٹھیک ترجمہ آپ کو سنایا ہے، یہ آیت تو پہلے بھی سنتے رہتے ہوں گے لیکن ذرا غور کرنا، آغاز یہاں سے ہو رہا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، دنیا والوں اگر میرے نبی کی خدمت اور مدد تم نہ بھی کرو گے تو میں خود اپنے محبوب کی مدد کر چکا۔ اور کیسے کر چکا؟ ابو بکر صدیق کے ذریعے سے کر چکا۔ اچھا، یہاں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور متعدد اولیاء کے اقوال ملتے ہیں کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا لوگوں اگر تم میرے نبی کی مدد نبی کرو گے تو میں خود کر چکا ہوں، فرماتے ہیں حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان اللہ ضم الناس کلہم ومدح ابا بکر، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مذمت کی ہے اور ابو بکر کی مدحت بیان کی ہے۔ ضم الناس کلہم، سب کی مذمت اور ایک ابو بکر صدیق کی مدحت۔ عزیزان گرامی، صدیق اکبر کی مدحت کا لفظ حسن بصری بول رہے ہیں اور دلیل قرآن سے دے رہے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کی مدحت اللہ قرآن میں کر چکا ہے، اور صحابہ کرام کی مدحتیں قرآن میں اجتماعی طور پر موجود ہیں، لیکن انفرادی مدحت اگر کی موجود ہے کسی کی موجود ہے تو اس کا نام ایک صدیق اکبر ہے۔ اچھا، پھر اس کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب یہاں مفسرین نے احادیث کے سامنے، دیگر دلائل کے سامنے سوچ سمجھ کر فیصلہ دینے کی کوشش کی کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، پہلے حضور ہے تو دوسرا صدیق ہے، یا پہلے صدیق ہے تو دوسرے حضور ہیں۔ کتابیں پڑھ کے دیکھ لو مطالعے والوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مفسرین کی قوت فیصلہ اور قوت ممیزہ جواب دے گئی ہے، ان سے فیصلہ نہیں ہو پایا کہ دوسرا صدیق ہے یا دوسرا حضور ہے۔